الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ موارد مالیہ میں سے جو تیسرا مورد مالی ہے یا تیسرا سورس آف انکم ہے جسے ہم نے اپنے موضوع میں شامل کیا ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کرنے والی آیات کو جب ہم نے اکٹھا کیا تو ان کو مختلف ذیلی عناوین میں ہم نے تقسیم کیا۔ پہلا ذیلی عنوان قائم کیا گیا وہ آیات جو زکوٰۃ کے لغوی معنی پر دلالت کرتی ہیں۔ اس ضمن میں دو آیتیں ہم نے پڑھیں۔ اس کے بعد دوسرا ذیلی عنوان قائم کیا گیا وہ آیات جو زکوٰۃ کے حکم کی وضاحت کرتی ہیں۔ کل کے درس میں بتلایا گیا تھا کہ زکوٰۃ بالاجماع واجب ہے، فرض ہے۔ فرضیت پر دلالت کرنے والی دو آیات کا بھی ہم نے دراسہ کیا تھا اور یہ وضاحت کی گئی تھی کہ ان آیات میں فعل امر وارد ہے اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ آج تیسری آیت کا ذکر ہے جو زکوٰۃ کے حکم کی وضاحت کرتی ہے۔ وہ آیت وارد ہے سورہ نساء میں، آیت نمبر ہے 77۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو مخاطب کیا جو ابتدائے اسلام میں جہاد کے حوالے سے بہت ہی متحمس نظر آ رہے تھے کہ انہیں جہاد کرنے کا موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا اور ان تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز تھے، ماننے والے تھے۔ کہا ذرا دیکھیے ان لوگوں کو جن لوگوں سے کہا گیا کہ قتال مت کیجئے، آپ اپنے نفس کو روکے رہیے جہاد سے۔ نفس کو جہاد سے روکنے کے ساتھ ساتھ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ابھی جہاد مت کیجیے اپنے دشمنوں سے، ابھی آپ کا جو فریضہ بن رہا ہے وہ فریضہ ہے نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو دینا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، فعل امر ہے، امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ وآتوا الزکاۃ، آتو یہ بھی فعل امر ہے، فعل امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ لہذا یہ آیت زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کے وجوب پر دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی حالات کا تذکرہ کیا، کہا فلما كتب علیہم القتال، جب تک جہاد فرض نہیں تھا تب تک جہاد کے فرض ہونے کی تمنا کرتے تھے۔ ان کے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا تھا کہ ہم جہاد کے لیے جائیں گے، لیکن جب جہاد فرض کر دیا گیا، جہاد واجب کر دی گئی تو کیا کرتے ہیں؟ اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو ایک گروہ اس میں سے ایسا نکل کر کے آتا ہے جو اللہ تعالی سے زیادہ انسانوں سے خوف کھاتا ہے۔ اسے یہ تو ابتداءً یقین ہے کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے،
لیکن جہاد میں نہیں نکلتا، اسے ڈر ہے کہ میں نکلوں گا تو مارا جاؤں گا، شہید کر دیا جاؤں گا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اور اپنے رب سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جہاد کو فرض کیوں کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، اگر کچھ دنوں کی اور مہلت دے دی جاتی تو بہتر ہوتا۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل، دنیاوی زندگی بہت ہی حقیر ہے، بہت ہی معمولی ہے، اور آخرت کی زندگی سب سے بہتر ہے، اور یہ وہی شخص عبرت حاصل کرے گا جس کے اندر تقوی ہوگا۔ خیر، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 77 ہے۔ اس آیت میں محل شاہد وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، لفظ زکوٰۃ کی ادائیگی پہ فعل امر کا وارد ہونا ہے، وہ فعل امر جو وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ چوتھی آیت زکوٰۃ کے وجوب پر دلالت کرنے والی سورۃ التوبہ کی ہے، آیت نمبر 103۔ شباب ذرا میوٹ کیجیے اور بہت غور سے اس آیت کو سنیے گا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، ان کے بعض اموال میں سے صدقہ لے لیجئے۔ من یہاں پہ تبعید کے لیے ہے، جو بعضیت اور تبعید پہ کرتی ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بعض اموال میں سے زکوٰۃ لیجئے۔ تمام اموال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری نہیں ہے۔ جو اموال ہے ان اموال کی گویا کی دو قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ نمبر ایک اموال زکویہ، یعنی جن اموال کے اندر زکوٰۃ واجب ہے، اور کن اموال کے اندر زکوٰۃ واجب ہے احادیث نے اس کی مکمل وضاحت کر دی ہے۔ یعنی اموال کی دو قسمیں کی جا سکتی ہیں، وہ اموال جن میں زکوٰۃ واجب ہے جن کو اموال زکویہ کہتے ہیں، اور دوسری قسم وہ اموال جن میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ تو جن اموال میں زکوٰۃ واجب ہے ان اموال میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اموال میں سے زکوٰۃ لے لیجیے۔ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، زکوٰۃ اگر آپ لیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کے لیے طہارت نفس حاصل ہوگی، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور ان کے نفس کا تزکیہ بھی حاصل ہوگا۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے دعائیں بھی کیجئے۔ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، باعث اطمینان۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اس آیت میں خود اخذا یاخذو سے فعل امر ہے، فعل امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، لہذا یہ آیت زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کے وجوب پر واضح دلیل ہے۔ مسئلہ یہ ہے شباب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ ہوئے تو مسلمانوں کے ہی ایک گروہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جن کو ہم مانعین زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان لوگوں نے ایسے اپنی ہوا پرستی سے کام نہیں لیا تھا، بلکہ انہوں نے بھی ادلہ کا تذکرہ کیا تھا۔ جن ادلہ سے استدلال کیا تھا ان میں سب سے اہم دلیل یہی آیت تھی
خذ من اموالہم صدقہ. تو کمال کی بات یہ ہے کہ ایک طرف زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کے وجوب کے قائلین بھی اسی آیت سے دلیل پکڑتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ، اور دوسری طرف مانعین زکوٰۃ نے بھی اسی آیت سے دلیل پکڑی کہ ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے. کیوں؟ وجہ استدلال، دونوں کے وجہ استدلال میں فرق. مانعین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، خذ من اموالہم صدقہ والی آیت سے استدلال کیا. وجہ استدلال ان کا یہ تھا کہ یہاں پہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہذا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم زکوٰۃ دیتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات ہو گئی تو زکوٰۃ ہمارے اوپر سے ساقط ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا خذ من اموالہم صدقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ آپ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ لیجیے. لہذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی مفقود ہے، زکوٰۃ بھی ساقط ہے. یہ استدلال تھا مانعین زکوٰۃ. علماء اصول فقہ نے جو قواعد بنائے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، ان قواعد میں سے ایک مسئلہ ہے کہ اگر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، یعنی اصل مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جیسے یا ایھا النبی قل، اؤمر، اکتب وغیرہ وغیرہ، کہ خطاب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو کیا آپ کی امت اس خطاب میں داخل ہوگی یا نہیں داخل ہوگی؟ تو جو وہاں پہ قاعدہ بنایا گیا ہے، محل نزاع کی تحریر کی گئی ہے کہ اگر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جیسے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول قل، خود، یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور کوئی قرینہ پایا جا رہا ہے جو قرینہ دلالت کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خطاب خاص ہے تو اس پہ عمل کیا جائے گا. اگر قرینہ پایا جا رہا ہے کہ نہیں آپ کی امت بھی اس خطاب میں داخل ہے تو قرینے کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی قرینہ نہیں پایا جا رہا ہے کہ آپ کی امت اس خطاب میں داخل ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ حکم خاص ہے، تو اس مسئلے میں علماء اصول فقہ نے جس چیز کو راجح قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی خطاب چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو یا پھر امت کے کسی افراد میں سے ایک فرد کے لیے ہو، اگر تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ کی امت بھی اس خطاب میں داخل ہوگی. اصل یہی ہے کہ آپ وہ خطاب گرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہو، آپ ہی اولین مخاطب ہو، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی امت بھی اس خطاب سے مخاطب ہے اور آپ کی امت بھی اس خطاب میں داخل ہے. یہی اصل ہے. جب تک کہ کوئی تخصیص کی دلیل نہ آ جائے. اگر تخصیص کی دلیل آ جاتی ہے کہ نہیں یہ خطاب صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی امت اس میں داخل نہیں ہے، تب ہم کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب ہے، آپ کی امت داخل نہیں ہے. لیکن اگر تخصیص کی دلیل موجود نہیں ہے تو پھر آپ کی امت بھی اس خطاب میں داخل ہے جس خطاب کے ذریعہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے. لہذا خود یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، آپ کی امت بھی اس خطاب میں داخل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تخصیص کی کوئی دلیل موجود نہیں. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنی زندگی میں اموال زکوٰۃ کو اکٹھا کرایا، آپ کے انتقال کے بعد آنے والے خلفائے راشدین نے بھی اپنی زندگی میں اموال زکوٰۃ کو اکٹھا کرایا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے قرآنی خطابات کو کون زیادہ سمجھنے والا؟ کوئی سمجھنے والا نہیں. اسی لیے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کے کہی کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے قتال کروں گا، میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے.
یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن فہمی تھی، اور اسی اسوہ پہ، اسی نمونہ پہ، اسی آئیڈیل پہ حضرت عمر چلے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، اس کے بعد آنے والے جو سلاطین تھے، جو ملوک تھے، سارے لوگوں نے یہی طریقہ اپنایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو۔ لہذا واضح یہ ہوا کہ مانعین زکوٰۃ کی جو استدلال تھا وہ استدلال بالکل ہی باطل تھا، گرچہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے لیکن آپ کی امت بھی اس خطاب میں داخل ہے۔ تیسری آیت جو فرضیت زکوٰۃ پر دلالت کرنے والی ہے وہ ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 78۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی اقامت اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے جہاد کیجئے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے آپ تمام لوگوں کو اختیار کیا اپنے دین کی نصرت کے لیے، اپنے دین کی مدد کے لیے۔ لہذا آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار آپ کے اوپر واقع ہوا کہ آپ اس کے دین کی مدد کریں، آپ اس کے دین کی نصرت کریں۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کی جگہ پہ کسی دوسری قوم سے مدد لے سکتا تھا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر، مذہب اسلام کے اندر کوئی حرج اور مشقت نہیں پیدا کی۔ اور یہ جملہ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ قواعد فقہیہ میں سے ایک بہت ہی اہم قاعدے کی دلیل ہے، اور اس جملے سے، اس جزئیے سے فقہی قواعد کے ایک اہم قاعدہ کا استنباط کیا جاتا ہے۔ وہ قاعدہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر۔ المشقۃ تجلب التیسیر، کہ جہاں کہیں پہ مشقت جو خارج عن المعتاد ہے، یعنی ہماری عادت سے باہر ہے، ہماری طاقت سے باہر ہے، مشقت اگر زائد طاری ہوتی ہے، لاحق ہوتی ہے، تو وہاں پہ شریعت آسانی پیدا کرتی ہے، تیسیر پیدا کرتی ہے۔ ملت ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم، یہاں پہ ملت منصوب ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو منصوبات ہیں ان میں کبھی کبھی اغراء کے طور پہ بھی کلمات کو منصوب کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی منصوب بے نزعل خافض ہوتا ہے، یعنی جو جر دینے والے حروف ہیں، کلمات ہیں، ان حروف کو نکال دیا جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پہ منصوب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے اخیر میں کہا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تمہارے لیے، تمہارے اوپر گواہ ہوں، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور آپ تمام لوگوں کے اوپر گواہ ہوں۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، لہذا جب آپ کو گواہ مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے، تو آپ کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کیجئے۔ یہی محل شاہد ہے کہ لفظ آتو یہ فعل امر ہے، اور ادا کرنے کے لیے جس کام کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ لہذا زکوٰۃ کا مطالبہ شریعت نے کیا ہے، وہ بھی فعل امر کے ساتھ، صیغہ امر کے ساتھ، اور صیغہ امر یا فعل امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ چھٹی آیت ہے جو زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کے وجوب پر دلالت کرتی ہے، وہ ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 4، سورۃ المؤمنون رقم الآیہ 4۔
والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ مدح کی مومنین کی، اپنے متقین بندے کی، اپنے متقین بندوں کی، اپنے صالحین بندوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدح کرتے ہوئے سیاق مدح میں اس آیت کو وارد کرتے ہیں، کہتے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون، جو اپنے زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، فاعلون مانے مؤدون، جو اپنے زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی بندے۔ اور یہ اسلوب اس سے پہلے درس میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ صیغہ امر جن اسالیب وجوب کا فائدہ جن اسالیب سے ملتا ہے، ان اسالیب میں سے ایک اسلوب یہ ہے کہ اس کام کے کرنے والے کی شریعت نے تعریف کی ہو تو اس سے بھی وجوب کا فائدہ ملتا ہے۔ سیاق مدح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو وارد کیا کہ اللہ تعالیٰ کے مومنین اور متقین بندے وہ ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ لہذا پتہ چلا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا مدح کا باعث ہے، مدح کا سبب ہے، اور جو چیز مدح کا سبب بنے اس کا کرنا ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 آیتیں اور باقی ہیں زکوٰۃ کی فرضیت پر دلالت کرنے والی، ان کا دراسہ انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہوگا۔ السلام علیکم۔